آزاد کشمیر میں حالات کشیدہ، پرتشدد کارروائیوں میں پولیس کے 3 جوان شہید ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا، عوامی ایکشن کمیٹی نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، پرامن احتجاج کی بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر معاملات حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ حکومت فراخ دلی سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اہلکاروں کے علاوہ شہریوں کے شہید ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر شدید دکھ اور افسوس ہے۔ قطر پر حملہ امریکی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ امریکہ نے ایک اور ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے قطر کے تحفظ کے عزم کا اظہار۔ اگر قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ فوجی مداخلت کرے گا۔ قطر پر کسی امریکہ کے بھی قسم کا حملہ امن و سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء پر واضح پالیسی اور مزید بات چیت ضروری ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ پیر کو پیش کردہ منصوبہ اصولی فہرست ہے، تفصیلات پر مذاکرات ہوں گے۔ منصوبے میں جنگ بندی واضح شق کے طور پر شامل، فریقین اسے سنجیدگی سے لیں۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی ہمارا بنیادی حق تھا، احسان نہیں۔ حماس نے منصوبے کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا۔ قطر کا اولین مقصد جنگ روکنا ہے۔ حماس کی طرف سے ہم تجاویز قبول کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر حماس نے تجاویز منظور نہ کی تو بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی منصوبے پر جواب دینے کے لیے حماس کو 4 روز کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہا، اسرائیل اور عرب رہنما ہماری ہم تجاویز منظور کر چکے۔ حماس منصوبہ قبول کرے یا اسرائیل کا مقابلہ کرے، اب وقت آ گیا ہے کہ ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ کہا کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ طیارے گرائے۔ اینٹونیو گوتریس کا ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی منصوبے کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل کا فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی اپیل۔ غزہ میں تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ اقوام متحدہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ عرب اور مسلم ممالک کے امن کردار کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ، روس، فرانس، اٹلی اور فلسطینی اتھارٹی نے بھی منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ ہم ماضی میں حکومت سے جیسے علیحدہ ہوئے وہ ہمیں یاد ہے، بھولے نہیں۔ ملک کے حالات کے پیش نظر ہم خرابی نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے نیک نیتی سے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لاہور میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی دھواں پریس کانفرنس۔ قمر زمان قاہرہ بولے، ہم حکومت سے پاور شیئرنگ نہیں کر رہے بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے حکومت کو ہر مقام پر سپورٹ کیا، کوئی احسان نہیں کیا۔ ہم بھی پنجاب والے ہیں، لیکن کوئی تجویز دیتے ہیں تو یہ سیخ پا ہو جاتا ہے۔ کہا، جنگی حالات سمیت ہر موقع پر حکومت کو سپورٹ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون جو کرے ہم خاموش رہیں گے۔ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے، ابھی بھی آپ کہتے ہیں ہم پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست نہیں کر رہے۔ ہماری جماعت سے زیادہ آپ اپنی جماعت کی مقبولیت کی فکر کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ بولی، وزیر اعلیٰ پانی کابینہ اور اداروں کے ہمراہ پہلے دن سے متاثرین کے درمیان ہیں۔ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ باجماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ ذاتی حملے کریں گے تو آپ کو جواب بھی اسی نوعیت کے ملیں گے۔ پارٹی میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بجائے اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ویلاگر پارٹی میں دراریں ڈال رہے ہیں۔ حلیمہ خان ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا، حفیظ اللہ نیازی کے آرٹیکلز میں حلیمہ خان کو وزیر اعظم اور چیئر پرسن دکھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نے دعویٰ کیا کہ مہم چل رہی ہے کہ حلیمہ خان کو پارٹی چیئر پرسن بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا،
سیاست مشکل سفر بھی ہے مگر یہ خدمت کا دوسرا نام ہے۔ آج مری کے پہلے کارڈک سینٹر کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر دلی سکون ملا ہے۔ لاہور کے علاوہ نواز شریف کا اگر کوئی گھر ہے تو وہ مری ہے۔ مری میرا بھی گھر ہے اور بچپن سے یہاں آتی رہی ہوں۔ آج مری کے عوام کو اپنے شہر میں دل کے علاج کی سہولت میسر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعلان کیا ہے کہ اگلی مالی سال کا بجٹ اب FBR نہیں بنائے گا۔ یہ فیصلہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں سامنے آیا، جس کی صدارت سلیم مانڈوی والا نے کی۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل بھی شریک ہوئے۔ ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ حکومت نومبر میں $25 کروڑ کے پانڈا بانڈ جاری کرے گی، جبکہ مجموعی طور پر $1 ارب کے بانڈ جاری ہوں گے۔ وزیر خزانہ کی کمیٹی کو بریفنگ کہا کہ $50 کروڑ کے یورو بانڈز کی ادائیگی ہو چکی، اب 2026 میں $1.3 ارب کی بر وقت ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ محمد اورنگزیب نے واضح کیا کہ ٹیکس پالیسی کو FBR سے الگ کر دیا گیا۔ نیا بجٹ وزارت خزانہ کا ٹیکس پالیسی آفس تیار کرے گا، جو پورے سال مشاورت کے ساتھ بجٹ پر کام کرے گا۔ کراچی کے لیے $20 ارب کا لالی پاپ ناکافی ہے۔ ہر دور میں ادارے بنتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پنجاب کی عوام مشکلات کا شکار ہے۔ میں کچھ کہوں گا تو مریم نواز ناراض ہوں گی۔ ہم وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ سندھ حکومت نے آباد گاروں کو اچھی سپورٹ پرائز دینے کا اعلان کر دیا۔ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے $55.8 ارب کا پیکیج مختص۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم سپورٹ پروگرام سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا 25 ایکڑ تک زمین رکھنے والے کاشتکاروں کو DAPO یوریا بیگ فراہم کیے جائیں گے۔ سندھ میں 4,11,000 کاشتکاروں کو کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ نومبر کے دوسرے ہفتے سے کھاد کی تقسیم شروع کرنے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان کے موقع پر VVIP سیکیورٹی فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد انتظامیہ، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے کے مطابق وزیر اعظم نے کابینہ ڈویژن کی سفارش پر VVIP سیکیورٹی کی منظوری دی۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ جنوبی افریقی ٹیم کا دورہ پاکستان 7 اکتوبر سے 9 نومبر تک شیڈول ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شک میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کے مذاکرات کاروں نے منگل کو دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ حماس کچھ شکوں میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع نے کہا، حماس اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے۔ حماس کو جواب دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن درکار ہے۔ ملک میں توانائی کے شعبے سے اچھی خبر، OGDC کو بڑی کامیابی مل گئی۔ سندھ کے ضلع خیرپور میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے گئے۔ ترجمان OGDCL کے مطابق کنویں سے 22.5 ملین مکعب یومیہ گیس اور 690 بیرل یومیہ کنڈینسڈ ملے گا۔ یہ کنواں 30 جون 2025 کو کھودا گیا تھا، جس کی گہرائی 3800 میٹر تک رکھی گئی۔ امریکہ پہلے مرحلے میں ریکوڈک میں سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکی سرمایہ کاروں کا پہلا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیرف کا فیصلہ آ چکا، اب سرمایہ کاری کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے معاہدوں اور تجارتی تفصیلات سامنے آ چکی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ریکوڈک منصوبے میں امریکی دلچسپی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے مطابق انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ خالی نشستوں میں سوراب یونین کونسل 22، انجیرہ، مہر آباد اور سوراب کی میونسپل کمیٹی شامل ہیں۔ شیرانی میونسپل کمیٹی، یونین کونسل 8، کیچ یونین کونسل 37، 38 اور یوب کے ڈسٹرکٹ کونسل بھی الیکشن میں شامل ہیں۔ انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے متعلقہ اضلاع کے AC، ADC اور DEOs کو ریٹرننگ اور پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔
हाई कोर्ट के चंद जजेस का 5 साल मुकम्मल होते ही मुस्ताफ़ी होने पर गौर। पेंशन और मराद यकीनी बनाने के बाद इस्तीफे का इम्कान। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक मुताल्लिका जजेस कैलेंडर पर नज़र रखे हुए हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो सिर्फ उस वक्त इस्तीफ़ा दें जब वो कम अज़ कम 5 साल सर्विस मुकम्मल कर लें। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट का कोई भी जज सिर्फ उसी सूरत पेंशन और दीगर बाद अज़ रिटायरमेंट सहूलतों का अहल बनता है जब उसने बेंच पर कम अज़ कम 5 साल के लिए खिदमत अंजाम दी हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने माजूर कैदी अब्दुल बासित की सजाए मौत मुआफ कर दी। वजारत इंसानी हुकूक के मुताबिक आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 45 के तहत सदर मुमलिकत ने अब्दुल बासित की सजा मुआफ की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सिफारिश पर माजूर कैदी अब्दुल बासित की रिहाई मुमकिन हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल मदिया बीबी को शौहर के साथ चलने की इजाज़त दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं, कानून के तहत जुर्म है। मदिया बीबी ने वालिदैन के बजाय शौहर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। फैसले में कहा गया कि निकाह दुरुस्त है मगर 18 साल से कम उम्र की शादी काबिल सज़ा जुर्म है। अदालत ने हुकूमत को सिफारिश की कि नादरा उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना करे। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि 18 साल से कम उम्र की शादी ना करवाएं। जलालपुर पीरवाला का वसीला का तहाल ज़ेरे आब 10 से 12 फीट पानी मौजूद। रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां गुज़श्ता 19 रोज से सैलाब के पानी में डूबी हुई हैं। पानी की निकासी न होने के बाद सैलाब मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार। गुज़श्ता 19 रोज से खड़े पानी से लोगों की अमलाक और फसलें तबाह हो गईं। परेशान मकीनों ने पानी की निकासी जल्द करने का मुतालबा कर दिया। सैलाबी पानी से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 18वें रोज भी बंद है। मुल्तान में कासिम बेरा के करीब मोजा हम रोड भी ज़ेरे आब आ गई। सैलाबी पानी के बायस इलाके में बुखार और जल्दी अमराज फैलने लगे। कराची के इलाके मलीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज मलीर से 7 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। गहराई 10 किलोमीटर थी। लोग घरों और दीगर इमारतों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करने लगे। जलजले के बायस किसी जानी या दीगर नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बर वक्त अदायगी कर दी। 10 साल यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मेच्योर हुआ। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं कि अदायगी माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और लिक्विडिटी में बेहतरी का सबूत है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बॉन्ड्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। कर्ज का GDP तनासुब 77% से कम होकर 70% पर आ गया। खुर्रम शहजाद ने बताया कि बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से घटकर 32% रह गया। बुजुर्ग कौम का कीमती सरमाया है। उनकी इज्जत और एहतराम करना फर्ज है। हुकूमत बुजुर्ग शहरियों की इज्जत, फलाह और राहत के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बुजुर्ग अफराद के आलमी दिन के मौके पर कहा, ओल्ड होम्स बेहतर बनाए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बसों में बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त सफर की सहूलत दी जा रही है। बुजुर्गों के हुकूक का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उनके लिए वो आसानियां पैदा करें जिसके वो मुस्तहिक हैं।